الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کل بتایا تھا، یہ جلالین شریف جو ہے دو مصنفین نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ علامہ جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی محلی ہیں، علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے۔ جلال الدین سیوطی اور جلال الدین اور علامہ جلال الدین محلی، تو دو لوگوں نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ جو جلال الدین محلی ہیں یہ پہلے لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں یہ بعد میں لکھنے والے ہیں۔ اب جو علامہ جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے وہ سورہ کہف سے لے کر کے سورہ ناس تک لکھا ہے، اور یاد رکھیں سورہ فاتحہ کو بھی انہی نے لکھا ہے، سورہ فاتحہ کو بھی یہی لکھنے والے ہیں۔ جبکہ بعد میں جو کچھ بچا تھا جس کو وہ نہ لکھ پائے اس کو کس نے لکھا ہے؟ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء تک، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مکمل کتاب کی تفسیر ان لوگوں نے لکھی ہے، دونوں نے۔ علامہ جلال الدین محلی جو تھے یہ علامہ جلال الدین سیوطی کے استاد تھے، سمجھے، اور ان کے اور جو علامہ جلال الدین سیوطی ہیں انہوں نے 40 دن کے اندر یہ کتاب تحریر فرمائی تھی، یعنی بعد میں جلال الدین محلی، ٹھیک ہے جی، علامہ جلال الدین محلی شافعی، ٹھیک ہے۔ اور جو سیوطی ہیں یہ شاگرد تھے۔ جب دیکھا کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مکمل کیا جائے، سمجھے، کیونکہ اصل میں انہوں نے قصد یہ کیا تھا کہ میں اس کتاب کو مکمل لکھوں گا، کس نے؟ علامہ جلال الدین محلی نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سورہ ناس تک لکھ پائے تھے، تب تک ان کا کیا ہوا؟ وصال ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ پوری تفسیر نہیں لکھ پائے۔ لیکن لوگوں کے جو اس کتاب کی چاہنے والوں نے بار بار گزارش کی، یعنی شدت بڑھ گئی ان کے کہ اس کتاب کو ہمیں اور مل جائے، یہ پوری تفسیر مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی، اسی طرز پر جس طرز پر علامہ جلال الدین محلی نے لکھا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہو جائے گا علم کا۔ تو اس وجہ سے جب جو ہے راغبین کی چاہت زیادہ بڑھ گئی، طالبین کی چاہت زیادہ بڑھ گئی، تو پھر ان کے شاگرد نے یہ عزم کیا کہ اب اس کتاب کو میں مکمل کروں گا، اس تفسیر کو میں مکمل کروں گا، جس کی وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی نے پھر اس کتاب کو مکمل کیا اور 40 دن کے اندر مکمل کر دیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ الحمد تمام تعریف ہے للہ اس اللہ کے لیے، اور کیسی تعریف؟ حمدن ایسی تعریف، موافین لنعمہ، موافن کا مطلب ہوتا ہے مقابل، لنعمہ یہ نعمت کی جمع ہے، جو اس کی نعمت کے مقابل ہو، موافین لنعمہ ایسی حمد جو اس کی نعمتوں کے کیا ہو؟ موافق ہو، مکافین لمزیدہ، مکافین معنی بھی مماثل آتا ہے، نیچے دیا ہے حاشیہ نمبر 3 میں، مکافن ای مماثلا و مساویا لہو، جو اس کے مقابل ہو، مساوی ہو، لمزید ہی جو اس کی مزید نعمتوں کے مساوی ہو۔ مزید کی مراد یہاں پر کیا ہے؟ مزید نعمتیں، کیوں پہلے تو نعمتیں گزر چکا ہے لنعمہ ہی، لیکن اب یہاں پر اضافی نعمتیں اور زیادہ نعمتیں۔ پہلا موافین جو آیا تھا وہ خالی نعمتوں کے مقابلے میں تھا، اور دوسرا مکافین جو ہے جو اس کی مزید نعمتوں کے مقابل ہو، مساوی ہو۔ جب یہ ہو گیا اس کی بات فرماتے ہیں
کیا چیز؟ نہیں، حال تو نہیں بنے گا یہاں پر. حال کیوں بنے گا؟ الحمدللہ حمدن موافین، تمام تعریف و صلاح کے لیے جو ایسی حمد ہو جو مقابل ہو. حمدن یہ موصوف بن جائے گا، موافن اس کی صفت بن جائے گا. سمجھے؟ موصوف سے مل کر پھر ہم یہاں پر ایک حمد نکال، وہ مطلب حمیدہ فعل نکالنا پڑے گا. احمدو ایسے کر کے فعل نکالنا پڑے گا، فعل مضارع. اس میں اناز میں پوشیدہ اس کا فاعل ہو جائے گا. ابھی مفعول بھی بن جائے گا. ہاں اچھا، مفعول مطلق بن جائے گا پورا مل ملا کر کے. حمدن موافین پورا مل ملا کر کے جو ہے یہ مفعول مطلق بنے گا احمدو کا. یعنی ایسے ہوگا احمدو، یہ ہو جائے گا فعل مضارع، اس میں نظم پوشیدہ اس کا فاعل. حمدن موصوف، موافین پہلے تو موافین جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. لام حرف جار، نعم مضاف، یہ ضمیر مضاف لے، مضاف مضاف لے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف، یہ ہو جائے گا لو. ٹھیک ہے، موافین کا. موافین اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ مل کر شبہ جملہ اس میں خبریہ ہو کر کے صفت حمدن کی، حمدن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر کیا ہو جائے گی؟ پھر یہ ہو جائے گا مفعول مطلق احمدو کا. سمجھے؟ ہاں تو پورا لنعم ہی پہلے تو اس کا کر لیں گے. ہاں اس کو صفت اول بنا سکتے ہیں، پھر اس کو صفت ثانی کر کے یہ مفعول مطلق بن جائے گا پورا. ہاں ہاں مفعول مطلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مکافین لمزید ہی اس کی حمدن کی پھر ہمیں صفت ثانی بنانی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی حمد کرتا ہوں جو اس کی مزید نعمتوں کے مقابل ہو. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و جنودہ، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے لشکر پر. اب یہاں پر والصلاۃ والسلام کیوں لے کر آئے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو وہاں پر پہلے درود پاک کا ذکر ہے، اس کے بعد سلام کا ذکر ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، یعنی درود پاک پڑھو اور سلام بھیجو. تو یہاں اس کی نسبت سے یہاں پر یہ صلاۃ، پہلے صلاۃ لے کر آئے، اس کے بعد سلام لے کر آئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ علی سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. تو میں نے کل بتایا تھا ایک لفظ ہے آل، ایک لفظ ہے اہل. آل جو ذکر ہوتا ہے وہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شرفیت دنیاوی جس کو حاصل ہو، جس کو شرفیت حاصل ہو. اب وہ چاہے شرفیت دنیاوی ہو یا شرفیت اخروی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اگر اس کو شرافت حاصل ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں تو اس کے لیے ہم آل استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ اہل کا لفظ جو ہے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کو شرافت حاصل ہو یا نہ ہو. اور میں نے ایک چیز اور بتائی تھی، یہ فرق کہ آل کا لفظ جو ہے ہمیشہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ اہل کا لفظ جو ہے نکرہ اور معرفہ سب کی طرف مضاف ہو جاتا ہے. صحابی سے مراد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ کرام پر درود پاک جو ہیں نچھاور ہوں، نثار ہوں. وہ جنود ہی، اور آپ کے لشکر پر. تو میں نے کل بتایا تھا یہاں پر جنود یعنی لشکر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جنود سے مراد وہ ہے کہ اللہ کی، جو بھی اللہ کی مدد کیا ہو، اللہ کی دین کی مدد کیا ہو. اب وہ چاہے اللہ کی دین کی مدد اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کیا ہو، یا چاہے علم کی تقریر لوگوں میں پھیلا کر کیا ہو، ہے نا، علم کی تقریر کیا ہو، علم دین کی تقریر کر کے جو ہے لوگوں تک دین پہنچایا ہو، اس طریقے سے اللہ کی دین کی مدد کی ہو، یا مسجد بنا کر اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کی ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جو بھی کرے گا اور قیامت تک کرتا رہے گا، ہیں وہ سب کے سب اس میں کیا ہیں؟ جنود میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے آیا تھا حاذا. تو میں نے بتایا تھا یہ حاذا جو ہے یہ اما بعد کے درجے میں ہے. حاذا کس کے درجے میں ہے؟ اما بعد کے درجے میں ہے. یعنی جب بتایا
کہ درود و سلام ہوں، جب یہ بتا دیا، حمد بتا دیا اور درود و سلام بتا دیا، تو حمد اور درود و سلام کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں اما بعد، یعنی اب درود و سلام کے بعد جو اصل چیز ہے وہ شروع ہو رہی ہے نا، یعنی جی حاضہ کو کیوں لے کر آئے؟ حاضہ کو اس کے درجے میں اتارتے نا اما بعد کے، کیونکہ یہ محل جو تھا، آپ خود ہی غور کر لیجئے، یہاں پر درود و سلام کے بعد اکثر مصنفین جو ہے اما بعد کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کو وہی لے کر آنا چاہیے تھا، اما بعد ہی لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن خود ہی بتا دی نا، محل جو ہے مصنف نے جو ذکر کیا ہے حاضہ کے بعد، حاضہ کے بدلے اما بعد کے بدلے حاضہ کو، تو یہاں پر اما بعد ہی مراد ہے، سمجھے؟ مطلب پتہ یہ چلا کہ حاضہ کو بھی ذکر کر سکتے ہیں اما بعد کی جگہ پر، اس سے ایک چیز یہ پتہ چل گئی۔ یہاں پر ایک چیز نیچے یہ بتائی ہے کہ حاضہ کو یہاں پر انہوں نے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ حاضہ یہ مبصرات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ذہن میں پہلے سے، مطلب ذہن میں حاضر ہوں اور سامنے دکھتی ہوں، ہے نا، جو سامنے دکھتی ہوں ان چیزوں کے لیے حاضہ اسم اشارہ یا ذالک اسم اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو اسم اشارات ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حاضہ وغیرہ یا ذالک وغیرہ کا، جو مبصرات چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ کیوں استعمال کیا حاضہ کو؟ تو اس لیے استعمال کیا کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کتاب لکھنے والے ہیں آگے، وہ معانی ان کے ذہن میں پہلے سے مستحضر تھے کہ میں یہ چیزیں سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ اسراء تک لکھوں گا، اور یہاں پر یہ ایڈ کروں گا، یہاں پر یہ ایڈ کروں گا، ایسی تفسیر اس آیت کی ایسی تفسیر کروں گا، اس آیت کی ایسی تفسیر کروں گا، تو اس وجہ سے یہاں پر حاضہ کو استعمال کیا گیا۔ نیچے ایک اس کی وجہ یہ لکھی ہے، دیکھو والاشارۃ عائد علی المعانی المستحضرۃ ذہنا سواء، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اشارہ کرنا ہے جو ان معانی کی طرف لوٹے جو مستحضر ہیں ذہنی طور پر، ایک وجہ یہ ذکر کی ہے، سمجھے؟ قلنا یہ الگ بات ذکر ہو رہی ہے، یہاں سے دوسری چیز ذکر یہ ہو رہی ہے کہ یا تو یہ جواب ہو سکتا ہے یا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ متقدمہ ہے، سمجھے، تالیف اور متاخر سے پہلے، یعنی ابھی کتاب کو تحریر فرمایا نہیں ہے، اور کتاب کو تحریر فرمانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، حاضہ کو استعمال کر دیا۔ تو یہ ایک جو ہے حسن ہوتا ہے کہ حاضہ کو ذکر کر دینا جو ہے تالیف و مطلب اپنی تصنیف سے پہلے حاضہ کو استعمال کرنا، خطبے کو استعمال کرنا، تو یہ خطبہ کہلاتا ہے، یعنی حاضہ کے ذریعے استعمال کرنا ایک متقدمہ ہوتا ہے۔ ہاں خطبہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ حاضہ مشددت الیہ حاجت الراغبین، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی طرف رغبت کرنے والوں کی حاجت شدید ہو گئی، ہے نا، یعنی اس کو چاہنے والے، اس کتاب کو چاہنے والے بہت زیادہ سختی کرنے لگے کہ ہمیں یہ کتاب چاہیے ہی چاہیے، ہے نا، رغبت کرنے والوں کی حاجت شدید بڑھتی گئی۔ تو فی تکمیلتی تفسیر القرآن، کس چیز میں راغبین کی حاجت بڑھتی گئی، شدید ہوتی گئی؟ تو کہہ رہے ہیں اس قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کرنے میں الذی الفہ الامام العلامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تالیف کیا تھا، جس کو تصنیف کیا تھا، ترجمہ دیکھتے رہنا اچھے سے، ٹھیک ہے۔ الفہ جس کو تحریر کیا تھا، جس کو تالیف کیا تھا، جس کی تصنیف کی تھی امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کے مکمل کرنے میں وتتمیم، اور اس کے مکمل کرنے میں ما فاتہ، جس کو انہوں نے فوت کر دیا، جو ان سے چھوٹ گئی۔ کن سے چھوٹ گئی؟ حضرت علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو تفسیر لکھنا چھوٹ گئی تھی، اس کتاب کو، اس تفسیر کو لکھنے کے لیے مکمل کرنے میں جو ہے راغبین کی چاہت بڑھتی چلی گئی، شدید ہوتی چلی گئی۔ اور جو چھوٹ گئی تھی وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سورۃ البقرہ إِلَىٰ آخِرِ سورۃ الاسراء،
اور وہ سورہ بقرہ کا شروع سے حصہ ہے سورہ اسراء تک، یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء تک جو چھوٹ گیا تھا اس کو مکمل کرنے میں کیا ہے، راغبین کی چاہت بڑھتی چلی گئی۔ سمجھ میں آ رہا ترجمہ؟ بتتمۃ علی نمتہ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، تو اس کو مکمل کرنا ہے اسی طریقے پر، علی نمتہ اسی طریقے پر جو ذکر کیا گیا ہے جس کے ذریعے اللہ کے کلام کو سمجھا جائے، ما یفہم بہ کلام اللہ، جس کے ذریعے اللہ کے کلام کو سمجھا جائے، یعنی بتانے یہ چاہ رہے ہیں یہاں سے کہ اس تفسیر کو مکمل کرنے میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، کن کن باتوں کو ہم نے ملحوظ رکھا ہے نا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو مکمل کرنے میں ہم نے جو سب سے پہلے جو ہے جس کا دھیان رکھا ہے، جس کو ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ ہے الا نمتہ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، یہ اسی طرز پر ذکر کیا جائے گا جس کو ذکر کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا جائے، یعنی جس طریقے سے علامہ جلال الدین محلی نے لکھا تھا اسی طرز پر جو ہے اس کو لکھا جائے گا جس کے ذریعے اللہ کے کلام کو سمجھا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور انہی مرجوح وہ راجح اقوال پر اعتماد کیا جائے گا، اعتماد کر کے اس کتاب کو مکمل کیا جائے گا۔ والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور انہی اقوال ارجح پر اعتماد کرتے ہوئے اس کتاب کو مکمل کیا جائے گا۔ جو راجح اقوال ہیں انہی کو لکھا جائے گا، مرجوح اقوال کو نہیں لکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وَإِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے، اور انہی اعراب کو لکھا جائے گا جن کی ضرورت پڑے گی، یعنی صرف ضروری اعراب کو لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام اعراب کو لکھا جائے، کیونکہ اگر سارے کے سارے اعراب کو لکھا جائے گا ہے نا، ہر ایک کا اعراب بتایا جائے تو پھر یہ صرف و نحو تو ہے نہیں، ہے نا، کہ یہاں پر صرف و نحو شروع کر دیا جائے، نحوی بحث شروع کر دی جائے، بلکہ یہاں پر جو اعراب ضروری ہوگا اسی کو لکھا جائے گا، باقی سے بحث نہیں کی جائے گی۔ والتنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ مشہورۃ علی وجہ لطیف و تعبیر وجیز، اور کہہ رہے ہیں کہ مختلف قرأتوں اور مختلف قرأتوں کو جو ہے ملحوظ رکھا جائے گا، اور مختلف قرأتوں پر تنبیہ کی جائے گی جو کہ مشہور ہیں، اور ایسے طریقے پر ان پر تنبیہ کی جائے گی جو کہ لطیف طریقہ ہوگا اور مختصر عبارت کے ساتھ ہوگا۔ وتعبیر وجیز، تعبیر کا مطلب عبارت، وجیز مطلب مختصر، اور مختصر عبارت کے ساتھ ہوگا۔ ایسی جو ہے طریقے پر کیا کی جائے گی، یہاں پر تنبیہ کی جائے گی مختلف مشہور قرأتوں پر۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ وتنبیہ، اور ایسی، اور وتنبیہ علی القراءۃ المختلفہ المشہورہ، اور قرأت مختلفہ مشہورہ پر تنبیہ کی جائے گی، علی وجہ، ایسے طریقے پر، لطیف، جو کہ کیا ہوگا، لطیف طریقہ ہوگا، وتعبیر وجیز، اور عبارت، وتعبیر، اور عبارت، تعبیر مطلب عبارت، وجیز معنی مختصر، اور مختصر عبارت پر کیا ہوگا، مشتمل ہوگا۔ سمجھ رہے؟ وترک التطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ و اعاریب محلها کتب العربیہ، اور اقوال غیر مرضیہ یعنی ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کرنے سے اس کتاب کی طوالت کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ناپسندیدہ اقوال کو ذکر نہیں کیا جائے گا، کہہ رہے ہیں، اور ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کرنے سے اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا، طوالت کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ان اعرابوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اعاریبہ یہ غیر منصرف ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا مساجیدہ، ایسے کر کے پڑھا نا، مصابیحہ لفظ ایسے کر کے ذکر کیا ہو، تو اعاریبہ یہ غیر منصرف ہے، اور ان اعرابوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، محلھا، جن کا محل کیا ہے، کتب عربیہ ہیں، جن کا اصلی محل کیا ہے، کتب عربیہ ہیں، ان اعرابوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو بات پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں پر ضروری اعرابوں کو ہی ذکر کیا جائے گا، غیر ضروری اعراب کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اسأل النفع بہ فی الدنیا، اور اللہ سے ہی میں نفع طلب کرتا ہوں اس کے ذریعے دنیا میں، اور وأحسن الجزاء علیہ فی العقبہ، اور بہترین جزا اس پر میں طلب کرتا ہوں عقبہ میں، آخرت میں، بمنہ و کرمہ،
اس کے احسان سے اور اس کے کرم سے، ہے نا، اس کے احسان اور اس کے کرم سے میں اس کے ذریعے دنیا میں نفع طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور بہترین جزا آخرت میں طلب کرتا ہوں۔ سمجھ میں آیا اتنا آپ کو؟ جی آگے ہے سورۃ البقرہ، چلیے اتنا ہی رہنے دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔